الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج ہمارا درس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا 7واں درس ہوگا۔ کل جمعۃ المبارک تھا، بیان جمعہ کی وجہ سے، تیاری جمعہ کی وجہ سے کل ہم نہ درس قرآن کر سکے اور نہ ہی درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے درس سیرت میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے جنگ فجار، حلف الفضول، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شام، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل رکھنے کی کوشش کروں گا، سنیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ جنگ فجار، اب ظاہر ہے کہ اس کے پہلے لفظ سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنگ کا مطلب جنگ ہی ہے۔ فجار، اس کا کیا مطلب ہے؟ فجار کہتے ہیں، یہ جمع ہے، یعنی فجار گناہ گار لوگ۔ ہوا یوں کہ عرب کے ہاں 4 مہینے بڑے محترم تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں عرب لڑائی نہیں کرتے تھے، جبکہ عرب کے ہاں تو لڑنا بھیڑنا اس وقت عام تھا، لیکن ان 4 مہینوں کا وہ بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ لڑائی کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن ان مہینوں میں اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور لڑنے والوں کو ظاہر فجار کا کہتے تھے وہ لوگ۔ تو اب یہ جو جنگ فجار ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کسی قبیلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دفاع میں یہ جنگ کی پوزیشن لینی پڑتی تھی۔ تو یہ جو جنگ فجار ہے، اللہ اکبر، جنہیں گناہ کی لڑائیاں کہا جاتا ہے، حروب فجار۔ تو سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت چونکہ قریش اور جو کیس کے قبیلے تھے، ان کے درمیان ہونے والی جنگ میں قریش دفاعی پوزیشن میں تھے، تو ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب کیس کی طرف سے حملے ہو گئے تو پھر قریش کو بھی قدم لینا پڑا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے چاچا ابو طالب اور دیگر چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ ہاں اتنا آپ نے کیا کہ اگر چاچوں کو تیر وغیرہ کی حاجت ہوتی تو آپ ان کو وہ نکال کر دیتے رہے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے کہا کہ قریش چونکہ دفاعی پوزیشن میں تھے اور حق پر تھے، ورنہ ان مہینوں میں لڑنے کو عرب لوگ اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ جنگ فجار میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کا ثمرہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آخری جنگ تھی۔ ان کے درمیان پھر قریش اور قیس کے درمیان صلح ہو گئی، گویا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جنگ میں شریک ہونا ایک صلح نامہ کا پیغام تھا۔ ایک یہ واقعہ بڑا معروف تھا آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل جو واقعہ سرزد ہوا۔ دوسرا حلف الفضول۔ حلف الفضول کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، بد امنی، آئے دن کی لوٹ مار، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، کوئی شخص اپنے جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، پھر اس سے تنگ آ گئے تھے، اور کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل کے، یہ جو قبائل قریش تھے، ان کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ یار موجودہ حالات کو سدھارنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں معاہدے کرنے ہوں گے، جن لوگوں سے ہماری لڑائیاں ہیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ تو پھر اس کے لیے اس وقت ایک معاہدہ کیا گیا، اور حلف اٹھایا کہ اس عہد کو ہم لوگ پورے اس خطے میں پھیلائیں گے اور امن و سلامتی کا پیغام دیں گے۔ اور اس کے جو مین پوائنٹ تھے، ایک تو یہ تھا کہ ملک سے بد امنی دور کریں گے، نمبر 2 مسافروں کے مال کی حفاظت کریں گے اور ان کی جان کی حفاظت کریں گے، نمبر 3 غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، نمبر 4 مظلوم کی حمایت کریں گے، نمبر 5 کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ تھے 5 مین پوائنٹ۔ اب کتنے زبردست ہیں کہ ملک میں بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، ان کے جان و مال کی حفاظت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ اکبر! اب مجھے بتائیے کہ کتنا اہم معاہدہ تھا یہ، اور اس معاہدے میں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ کی قطار دے دیتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ مجھے اس معاہدے سے خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر! اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مجھے مظلوم یا الحلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاہدہ بڑا پسند تھا۔ آپ کو کیوں نہ ہوتا پسند؟ آپ جس دین کو لے کر آئے، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ کی توحید و رسالت کی جو گواہی دے دے وہ مومن، دونوں کے معنی امن و سلامتی کے ہیں، دونوں کے معنی کسی کو ظلم نہ کرنے کے ہیں، مظلوم کی حمایت کے ہیں۔ تو پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے بھی اس دعوت کا پرچار کرنے کے لیے تھے، تو میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے یہ معاہدہ بہت زیادہ پسند تھا۔
اچھا، اب اسے حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ فضول فضل کی جمع۔ اسی طرح کا معاہدہ ایک قریش میں پہلے ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان، یعنی اسی مکہ میں ہوا تھا۔ اور وہ جو سردار تھے نا کرنے والے، اتفاق سے ان سب لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ۔ تو اس لیے اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب سیرت ابن ہشام نے اس وجہ کو نقل کیا۔ تو وہ بھی اسی طرح کا معاہدہ تھا، تو سیم یہ اس کی کاپی تھی، تو اس لیے اس معاہدے کو بھی حلف الفضول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو دیکھیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ صلح۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شریک ہوئے تو ثابت قدمی حاصل ہوئی، اور پھر عرب اور بالخصوص قریش کے قبائل کے اندر امن و سلامتی کا پیغام عام ہوا۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امن کے داعی تھے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کو چاہتے تھے، اس لیے اپنی امت کے اندر امن و سلامتی کا پیغام میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فرمایا۔ اچھا، اعلان نبوت سے پہلے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی کیا، پہلے بھی آپ سن چکے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 25 سال کی تھی، اور یہ جو سفر تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور بہت مالدار تھی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت صداقت کے قصے یہ سن رہی تھی، تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ عرض کریں کہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے کہ آپ میرا مال تجارت لے جائیے، اور روٹین میں جن کو جتنا لوگوں کو اجرت دی جاتی ہے میں آپ کو ڈبل دوں گی۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کر لیا، اور خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا ایک معتمد غلام میسرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی میسرہ کہتے ہیں کہ ملک شام کے مشہور شہر، جب بصرہ کے بازار میں ہم پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ہم ٹھہرے، تو اس راہب نے میسرہ کو یہ بہت پہلے سے جانتا تھا، چونکہ میسرہ تو آتے جاتے تھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال وغیرہ لے کر۔ تو پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ انہوں نے تعارف کرایا، تو پھر راہب سے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ خدا کی قسم اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس راہب نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے جس کی خوشخبریاں پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دیتے آئے ہیں، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اعلان نبوت کرتے تو میں ان پر کلمہ پڑھتا، ان کے ساتھی ہو جاتا، ان کی نصرت کرتا، ان کی امداد کرتا۔ اس طرح کے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، اور کہا کہ میسرہ تمہیں میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا تاج عطا کرنا ہے۔ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارتی مال بیچ کر مکہ واپس آ گئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا تھا، جناب حلیمہ اپنے گھر کی بالائے خانہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی نظر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ پڑی، اللہ اکبر، اور پھر حالات دیکھے کہ دھوپ تھی لیکن فرشتوں نے آپ کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے، تو جب یہ آپ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں اور قدر بڑھی یہ نورانی منظر دیکھ کر۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا، تو میسرہ نے مسکرا کر کہا آپ نے تو یہ ایک مرتبہ منظر دیکھا ہے، میں نے تو کئی عجائب، کوئی غرائب اور اس طرح کے کئی بے شمار واقعات دیکھے ہیں جو ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں جو میسرہ نے بتائیں
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی اور مزید شوق اور رغبت بڑھا، اور یہاں تک کہ مدارج النبوہ میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نکاح ان سے کروں گی، حالانکہ پہلے وہ ٹھکرا چکی تھی، بڑے بڑے سرداران مکہ نے نکاح کی آفر کرائی تھی، آپ نے ٹھکرا دیا تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پورے اس مکہ المکرمہ میں معروف تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی تھی، اور پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک نکاح ابو حالہ بن زرارہ تیمی سے ہوا تھا، ان سے بھی اولاد تھی، 2 بیٹے تھے، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ، اور پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتیق بن عائد مخزومی سے نکاح کیا، ان سے بھی 2 اولادیں ہوں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق، اللہ اکبر، ان کا بھی انتقال ہو گیا عتیق کا۔ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، بلکہ اس سے پہلے بھی جناب حضرت صفیہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو جان ہے، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے عقد نکاح میں تھی، عوام بن خویلد کی بیوی تھی، ان کو بلایا، ان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی حالات کو پوچھا، بڑی متاثر ہوئی، پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام میں نکاح بھیجا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ سے پیغام میں نکاح بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو پسند کیوں کرتی ہوں۔ سیرت محمد بن اسحاق میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، میں اصل میں آپ سے نکاح کی رغبت اس لیے رکھتی ہوں کہ آپ اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے بس میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتہ کو اپنے چاچا ابو طالب اور دیگر خاندان کے لوگوں سے ڈسکس کیا تو سب نے اس رشتے کو منظور کیا۔ پھر آپ کی طرف سے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اور دوسرے افراد شرفاء بنی ہاشم وغیرہ ذالک کو لے کر بارات کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت فصیح و بلیغ ایک خطبہ دیا، اللہ اکبر، تو وہ خطبہ بھی گویا کہ مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ نکاح ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 برس کی تھی، اور 25 برس حضور کی خدمت میں آپ رہیں۔ جب تک آپ رہیں حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ سب سے پہلے جناب قاسم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ پھر جناب زینب، یعنی آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی جناب زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئیں۔ پھر ایک اور واقعہ اعلان نبوت سے قبل کعبہ کی تعمیر کا، اللہ اکبر، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی آپ کو ایک بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ کئی مرتبہ ہوئی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے تعمیر کیا، ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر 5ویں نمبر پہ قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے، پھر یہی
قریش کے مورث اعلیٰ قصہ بن کلاب، اور 8واں قریش کی تعمیر جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے، اور آپ نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا۔ اور 9واں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجویز کردہ ایک نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو بھی کعبہ میں داخل کر دیا۔ اور 10ویں نمبر پہ عبد المالک بن مروان اموی کے ایک گورنر تھے، حجاج بن یوسف ثقفی ظالم، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور پھر خانہ کعبہ کو اس نے تعمیر کیا، اور پھر اسی نقشے پر جو قریش نے تعمیر کیا تھا اسی پر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر جدید تو صرف 3 مرتبہ ہوئی، باقی صرف آرائش اور زیب و زینت کا کام ہوتا رہا۔ تو بہرحال تو جب قریش تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو، جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو آپس میں لڑائی ہو گئی قبائل کی، ایک کہتا تھا جی ہم رکھیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم رکھیں گے، تیسرا کہتا تھا ہم رکھیں گے۔ اتنے میں ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل جو سب سے پہلے آئے نا انہیں کو آپ اپنا حکم بنا لینا، وہ جو فیصلہ کر دے بس وہی منظور کر لینا۔ سب نے منظور کر لیا۔ جب فجر ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور صادق اور امین تو آپ پہلے سے معروف تھے، سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کہ آپ نے کہا کہ جتنے بھی قبائل اس امر میں شامل ہیں کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، سب سے پہلے تو اپنے اپنے قبیلے کا سردار منتخب کر لیں۔ انہوں نے سردار منتخب کیا، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو بچھایا، اس پہ حجر اسود کو رکھا، ہر کونے سے ان کو پکڑوا دیا، اور پھر جب وہاں خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے دست سے اقدس سے وہ پتھر اٹھا کر اس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، خانہ کعبہ کی دیوار میں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلہ سے ایک خونریز لڑائی ٹل گئی، ورنہ جس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنا خون بہتا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے قبل جو ہوا، یہ بھی بڑا اہم واقعہ تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاروباری مشاغل ہوں، وعدہ کی پابندی ہو، بری عادات سے نفرت ہو، اچھے خصائل و معاملات، رسوم جاہلیہ سے نفرت، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ہی رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک علیحدہ ایک داستان ہے جو انشاءاللہ جل کبھی موقع ملا تو ضرور سناؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اعلان نبوت کے بعد کے جو چند ایک واقعات ہیں 10 ہجری تک، یہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار تک چیدہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک کی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ ہمارا یہ پیج رفیق الاسلام، اس کو خود بھی شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔